جو نگران حکومت ہے ان کا ایجنڈا یا ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ سیاسی نہیں ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جو آپ لوگوں کا اب رول رہے گا وہ کس طرح جائے گا، کیونکہ ابھی سے نگران حکومت پہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تو اس کا موقف ہم کس سے لیں گے؟ جیسا کہ کل پریس کانفرنس ہوئی، ڈائریکٹ آپ کا نام لے کر ایک وہ ریز کیا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا، ابھی بھی آپ کے بعد جو ہے پریس کانفرنس ہوگی جو تحریک انصاف کی ٹیم ہوگی وہاں بھی ریز ہوگا، تو ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی ایم کی بھی مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، اس کے ظاہری باتیں نگران حکومت کا نام دیا جائے گا، یہ کس طرح پھر آپ لوگ اس کا موقف دیں گے، ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ سیاسی چلو سیاسی وہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگ کیا کریں گے اس حوالے سے کہ گرفتاری آپ لوگ کر رہے ہیں یا کہ نہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں؟ شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ غیر جانبدار نگران آئینی حکومت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، فرد یا گروہ ملک کے آئین سے متعلق کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب دے دیں۔ ہمارے حکومتی نظام میں کوئی خلا نہیں ہے، ویکیوم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک آئینی حکومت ہے، آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت قائم ہوئی ہے، تو اگر کسی قسم کا کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جواب دینے کی کوشش کریں تو اس کو کوئی سیاسی پریس کانفرنس یا بیان ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ نے ہم دونوں کے لب و لہجے سے اندازہ کیا ہوگا کہ ہم نے کسی قسم کی ایسی کوئی غیر شائستہ زبان استعمال نہیں کی، ہم نے جو آئینی عہدے ہیں ان کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے۔ جہاں تک کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کا تعلق ہے وہ اس کے بارے میں جب یہ آئینی حوالے سے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے تو اس پر ہم ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے۔ شاہد اجمل صاحب نوائے وقت۔ نہیں آپ کچھ کہنا چاہیے؟ اس میں صرف میں ایک چیز ایڈ کر دوں جی کہ جمہور کا وجود قوانین کے بغیر ممکن نہیں۔ حکومت ہے جیسے وزیر اطلاعات نے فرمایا، ملک میں قوانین موجود ہیں، قوانین نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، اور ان اداروں کے خلاف اگر کسی شہری کی کوئی شکایت ہے تو آزاد عدالتیں موجود ہیں، اور یہ سارا ایک آئینی آرکیٹیکچر انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے شہری کے حقوق کی پابندی کرنے کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور یہ دونوں اسی طرح چلتی رہیں، اور ملک میں حکومت ہے جیسا کہ وزیر اطلاعات نے فرمایا کہ ہمارا ایک سیاسی مینڈیٹ نہیں ہے، لہذا سیاست پہ گفتگو سے ہم اجتناب کریں گے۔ سر بس اس میں یہ امپلیمنٹ کریں کہ یہ آپ لوگوں کو خبر رکھ کہ یہ گرفتاریاں ہو رہی ہے کہ نہیں، آپ لوگوں کو نہیں خبر نہیں ہے؟ ہم آپ ہی کی طرف سے ٹی وی دیکھتے ہیں اور خبریں دیکھتے ہیں، تو جیسے آپ کو معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے۔ سر آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی ہیں، لیکن ایک بات جو کہ تحقیقات کے حوالے سے جس کے اوپر بات ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ صدر صاحب نے خود اپنی پیٹھ کے ذریعے دونوں بلوں کو بھی متنازع بنایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا عملہ ہے اس کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو کیا اس پر کوئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نہیں بننی چاہیے جو ان کی اپنے عملے کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہوں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بلز جو ہیں وہ اب قانون کا حصہ بن چکے ہیں، تو اب اگر جیسے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ عدالت جائے گی، دروازہ کٹائے گی، تو اس کے بعد بھی تو کچھ نہ کچھ آگے بلز کے اوپر بات ہو سکتی ہے، تو اس پہ آپ کا لایا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ صدر صاحب کا عملہ اگر غفلت کا مرتکب ہوا ہے اور ان کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا تو صدر صاحب کو کیسے ان کو ڈسپلن کرنا چاہیے یہ بتانا میرا کام نہیں ہے،
نہ ہم ان کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، نہ ہمارے یہاں یہ اختیار ہے، تو ہم تو اس سے بالکل اعتراض کریں گے۔ آپ کچھ کہیں؟ جی بالکل مکمل اتفاق کرتا ہوں جو وزیر اطلاعات نے کہا، اور دوسری بات آپ نے ایک سیاسی جماعت کا ذکر کیا کہ شاید وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ جو کرنا چاہیں وہ کریں۔ مفروضوں پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ہو گیا تو پھر جو حکومت کا رسپانس ہوگا، جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے وہ اپنا رسپانس بنا دے۔